اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ مقصد ہے ہمارا قرآن مجید پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ اب آج اس لیکچر میں ہم 10ویں رکوع انشاءاللہ مکمل کریں گے، تو شروع کرتے ہیں 10ویں رکوع سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اذ جب، یاد کرو جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے کیا وعدہ لیا؟ لا نہیں، تعبدون تم عبادت نہیں کرو گے، الا سوائے اللہ کی، اور بی والدین یعنی سے والدین یعنی والدین ماں باپ، احسان کا، اور ذی والا قربا قرابت دار یعنی جو نزدیک کے رشتہ دار ہے وہ، واو اور الیتامہ یتیم، واو اور المساکینی اور مسکین جو محتاج ہے وہ، واو اور قولو تم سب کہو، للناسی لوگوں کے ساتھ یا لوگوں سے، حسنا اچھی بات، واو اور اقیمو تم سب قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، واو اور آتو تم سب دو، الزکات زکات، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا سوائے قلیلاً تھوڑے سے، منکم تم میں سے تھوڑے سے، واو اور انتم تم سب معرضون منہ موڑنے والے ہیں۔ اب مفہوم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا عبادت نہیں کرو گے، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا سب سے پہلے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ پھر دوسرا وعدہ کیا لیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا، یعنی کہ احسان کرنے کا وعدہ لیا، پختہ وعدہ کر لیا۔ تو احسان کا وعدہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا، پھر وذی القربہ قرابت دار، یتامہ یتیم، والمسکینی مسکین یعنی کہ اچھی طرح سے پیش آنا۔ تو کن کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا، اور قولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بات کرنا، بہتر بات کرنا، اچھی طرح بات کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یہ آگے آ گیا، اور نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو مطلب نماز پابندی کے ساتھ، خضوع کے ساتھ پڑھو۔ پھر وَآتُوا الزَّكَاةَ، آتوا الزکات اور زکات دو، یاد رہے بار بار آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی ہمارے پر فرض ہے نماز 5 وقتی پابندی کے ساتھ پڑھنا اور زکات دینا۔ ثم پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے کچھ رہ گئے، تم میں سے کچھ کے سوا سب کے سب وہ پھر گئے، سب کے سب نے وعدہ خلاف کیا، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، انہوں نے کسی پر عمل نہیں کیا، کچھ تھوڑے سے جو بچ گئے تھے ان میں سے انہوں نے ان پر عمل کیا۔ منکم وانتم معرضون، اور تم منہ موڑنے والے ہیں، یعنی کہ تم جب بھی کوئی اللہ کا حکم آتا ہے پھر اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی بار بار منہ موڑ دیتے ہو، یعنی کہ تم منہ موڑنے والے ہیں۔ تو اگر ہم ہمارے پر لے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی مان لیے ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول مان لیے ہیں۔ اب ہم مسلمان بن چکے ہیں، مسلمان بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں ان پر ہمیں چلنا ہے۔ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں اکثریت مسلمان کی کوئی بھی ایک بھی عمل نہیں کرتا۔ تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی بتا دیا کہ ثم تولیتم الا قلیلا، یعنی بہت کم لوگ ایسے لوگ ہیں جو ان باتوں پر پابندی سے رہتے ہیں، باقی سب کے سب ہم دیکھتے ہیں ابھی تو مسلمان صرف نام رہتا ہے، ان کا نام صرف مسلمانوں میں رہتا ہے، باقی ان کی کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان جیسا ہو۔ تو اس سے ہمیں فکر کرنی ہے، ہمارے بھی اور ہمارے گھر والوں کی بھی، کہ اللہ کا حکم پر ہم چلے اور دوسروں کو بھی ہم اس کی دعوت دیتے رہے۔
फिर है वईद अखदना मीसाककुम ला तस्फिकून दिमाअकुम वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम तुम्मा अकररतुम व अंतुम तशहदुन। वाव और ईद याद करो, जब अखदना हमने लिया, मीसाककुम तुमसे पुख्ता वादा, यह मीसाका बनी इसराइल से पुख्ता वादा लिया। अब यह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की जगह पर उसकी जमीर आई है कुम। अब कुम यानी कौन लोग? कुम यानी जो भी पढ़ता है उसके लिए भी आता है और बनी इसराइल के लिए भी हो सकता है। तो तुमसे वादा लिया, क्या वादा लिया? ला तस्फिकून, ला नहीं, तस्फिकून तुम बहाते हो, दिमा यानी खून, नहीं बहाओगे, दिमाअकुम तुम्हारे खून। वाव और ला नहीं, तुखरिजून तुम नहीं निकालोगे, अनफुसकुम अपने आप को, यह होगा अपने आप को, मिन दियारिकुम मिन से, दियारिन यानी घरों, कुम तुम्हारे घरों में से, सुम्मा फिर अकररतुम तुमने इकरार किया या कबूल किया। वाव और अंतुम और तुम सब तशहदून गवाही देते हो। वईद अखदना मीसाककुम याद करो जब हमने तुमसे वादा लिया, तुमसे पुख्ता वादा लिया, ला तस्फिकून दिमाअकुम तुम नहीं बहाओगे तुम्हारा खून, यानी कि तुम्हारा खून, यानी याद रहे कि मुसलमान एक दूसरे के भाई है। तो यह अल्लाह ताला ने यह कहा है कि तुम अंदर और अंदर एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे, ये अल्लाह ने हमसे वादा लिया है। और फिर क्या कहा? वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और तुम नहीं निकालोगे अपने आप को अपने घरों में से, यानी कि मुसलमान दूसरे मुसलमान के को किसी वजह से उसको तकलीफ दे के उसको घर छोड़ने पर मजबूर न करे। सुम्मा अकररतुम फिर तुमने इकरार किया, वह और अंतुम तशहदून और तुमने इकरार किया, वादा जब अल्लाह ताला ने लिया तो तुमने इकरार किया यहाँ कि हम मुसलमान बन गए, क्योंकि मुसलमान उसी को कहेंगे कि जो कबूल करेगा जो अल्लाह ने कहा है। तो वो अल्लाह ताला ने हमें ये साथ साथ कहा गया है कि तुम ऐसा मत करो। फिर और तुम तशहदून तुम गवाह थे, हम गवाह है कि अल्लाह की जो कलाम है जो वो सच है, इसलिए हम गवाही देते हैं कि अल्लाह ने ये वादा हमसे लिया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलून अनफुसकुम व तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान व इन यातूकुम उसारा तुफादुहुम व हुम मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम अफतुमिनून बिबाज़िल किताबी व तकफुरून बिबाज़। तो अब यहां तक देख लेते हैं हम। सुम्मा फिर अंतुम तुम हाउलाई तुम ये हो, तक़तुलून तुम सब कत्ल करते हो, अनफुसकुम अपने आप को तुम सब कत्ल करते हो, व तुखरिजून और तुम सब निकालते हो, फरीकन एक ग्रोह को, मिनकुम तुम में से एक ग्रोह को, मिन से दियारिहिम उनके घरों में से, तज़ाहरून तुम एक दूसरे की मदद करते हो, अलैहिम उन पर, बिल इस्मी गुनाह से, वल उद्वान जाति से, व और इन अगर, या तू वो आए, कुम तुम्हारे पास, उसारा कैदी बनकर, तुफादुहुम तुम हदिया देते हो उनका, व और हुम वो, मुहर्रमुन हराम थे, हराम किए हुए, अलैकुम तुम पर, इखराजुहुम उनका निकालना, तो क्या तो क्या, तुमिनून तुम ईमान लाते हो, बी बाजिन यानी कुछ, अल किताब बी बाजिल किताबी किताब में से कुछ का, व और तकफुरून तुम सब कुफ्र करते हो, बी बाजिन कुछ का। तो अल्लाह ताला ने जो मिसाक लिया था उनसे, तो उनमें कहा था कि तुम अपने आप को एक दूसरे से कत्ल मत करो, खूनरेजी मत करो, और अपने आप को यानी कि अपने भाइयों को उनके घरों से मत निकालो। तो उन लोगों ने वो ही कर दिया था। तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि तुम वही हो, सुम्मा अंतुम हाउलाई तुम वही हो, तक़तुलून अनफुसकुम व तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम
تم وہی ہے جو اپنے آپ کو قتل کرتے، یعنی قتل ایک دوسرے کو کرتے ہو، اور کچھ ان میں سے کچھ گروہ کو تم ان کے گھروں سے نکال دیتے، تم وہی ہو۔ پھر کیا کہتے ہیں تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو گناہ سے۔ کہ یہاں تظاہرون کے دو معنی آتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا اور ایک دوسرے پر چڑھ جانا۔ تو ایک دوسرے پر چڑھ جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے اور گناہ کرتے ہوئے۔ پھر وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے پاس آئے قیدی بن کر، تو تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، یعنی کہ اس کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہیں۔ واو حالہ کے معنی میں آتے ہیں، ہم محرم علیکم اخراجہم، ان کا نکالنا تمہارے لیے حرام تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا کہ اپنے آپ کو گھروں میں سے نہ نکالو، تو ان پر تو حرام کیا ہوا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم کتاب کا کچھ حصہ پر ایمان لاتے ہو اور کیا کرتے ہو وتکفرون ببعض، اور کتاب کے کچھ حصے کو تم انکار کر دیتے ہو۔ جب اپنے گھروں سے ان کو نکال دیتے تھے تو دوسری جگہ چلے جاتے تھے اور وہاں غلام بن کر رہتے تھے۔ پھر جب وہ غلام بن کر رہتے تھے تو اللہ کا حکم تھا کہ غلاموں کو آزاد کرواؤ، تو وہ لوگ فدیہ دے کر، سامنے والے کو فدیہ دے کر ان کو آزاد کرواتے تھے۔ تو یعنی ایک حصہ لیا انہوں نے کہ غلاموں کو آزاد کرواؤ، تو وہ حصہ لیا، اور وہ جو نکالنا تھا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا تھا ان کو وہ نہیں مانے، یعنی کہ کچھ کتاب کے کچھ حصے کو انہوں نے مانا اور کچھ کو نہیں مانا۔ پھر یہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تو ما جزا یعنی بدلہ، ما نہیں ہے بدلہ، من یفعل جو کرے، ذالک یہ یعنی یہ جو اوپر آیت میں بتایا گیا وہ، منکم تم میں سے جو یہ کرے ان کے لیے بدلہ نہیں ہے، الا سوائے اس کے کہ خزیون فی الحیات الدنیا، خزیون ذلت، فی الحیاتی حیات یعنی زندگی، الدنیا دنیاوی زندگی میں، وہ اور یوم القیامہ یوم دن قیامہ قیامت کے دن، یردون انہیں پھیرا جائے گا، انہیں لوٹایا جائے گا، الا کی طرف، اشدی سخت، العذاب سخت عذاب کی طرف۔ واو اور ما نہیں، اللہ بغافلین ہرگز غافل نہیں، ان سے ما جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اب ایسے لوگوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ ان کے لیے جزا کیا ہے، یعنی یاد رہے اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کو اس کا جو بدلہ اچھا ملتا ہے ان کو بھی جزا کہتے ہیں، اور جو برے کام ہیں ان کی جو سزا ہے ان کو بھی جزا کہتے ہیں۔ تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، یعنی دنیاوی زندگی میں ان کو ذلت ملے گی، تو پھر آخرت کا تو عذاب باقی رہے گا، ان کو دنیا میں تو ذلت یا رسوائی ان کو سہنی پڑے گی، لیکن آخرت میں تو ان کے لیے کہ شدید و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اشد یعنی سب سے سخت عذاب کی طرف ان کو لوٹا جائے گا۔ پھر واللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ ہرگز غافل نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اولئک وہ لوگ یعنی یہ سب لوگ، الذین اشتروا، الذی جو، اشتروا خریدنا، با کے ساتھ آیا تو بیچنا اور با کے بغیر آیا تو خریدنا، تو الحیات دنیا، حیات زندگی، الدنیا دنیاوی زندگی کو خریدتے ہیں، بالآخر آخرت کے بدلے میں، تو لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، واو اور لا نہیں، ہم ان کو، ینصرون مدد کی جائے گی۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، تو وہ لوگ ہیں یہ لوگ وہ ہے جو آخرت کی زندگی کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لیتے ہیں، یعنی آخرت تو ان کی برباد ہوتی ہے، دنیا میں ہمیں سب کچھ مل جائے، تو اس کے لیے کیا ہے، ان کے لیے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جو عذاب اللہ تعالیٰ شدید عذاب دے، یہاں بتایا گیا ہے
अशद्दिल अजाब, यानी उनको शदीद अजाब दिया जाएगा। और अजाब देने के बाद ये मत समझना कि शुरू में शदीद अजाब दिया, बाकी बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया गया। बिल्कुल उनको अजाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। और क्या होगा फिर, वला हुम युनसरुन, और उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। याद रहे, उनकी कोई भी मदद नहीं की जाएगी। जहन्नम में उनको अजाब होगा तो अजाब न हल्का किया जाएगा और न उनमें से उनको निकाला जाएगा। तो आज हमारा यह 10वां रुकू मुकम्मल हो गया है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें यह है कि हमारे लिए क्या है वो हम गौर करना है। किसी भी आयत पर जब बनी इसराइल का नाम हो या कोई यहूदी का नाम हो या ईसाइया का नाम के बारे में आयत आती होगी तो हमारे लिए क्या इसमें हिदायत है वो हमें देखना है, उसको लेना है, उस पर अमल करना है। तो आज के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।